السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اس وقت جب کہ آپ سب ایف ایس سی کا امتحان دے چکے ہیں اور رزلٹ آنے کے انتظار میں ہیں، تو سب یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جائے، تو بیوٹنز ایک بہترین انتخاب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بیوٹنز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو یہ ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں پڑے سارے سوالات کلیئر ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیوٹنز کا ماحول کس طرح ہے، کیونکہ بیوٹنز میں باہر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتے، انٹری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، تو اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں غلط خبریں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے کہ بیوٹنز کے اندر کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، غلط خبریں جو ہے وہ ان تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو وہ میں سب آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ یہاں کا ماحول کس طرح ہے، اور باقاعدہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ صحیح ماحول ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ فیمیل کے لیے بھی سیف ماحول ہے اور میلز کے لیے بھی سیف ماحول ہے، اور یہاں کی کوالٹی بھی اچھی ہے ایجوکیشن کی، اور سب کچھ اچھا ہے، اور رینکنگ بھی زبردست ہے باقی یونیورسٹیوں سے۔ اس کے بعد یہاں پہ کون کون سی ڈگری پروگرامز ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ان ڈگری پروگرامز کے لیے کیا کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور بلوچستان سے باہر جتنے 3 صوبے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کتنا کوٹا سسٹم ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور بیوٹنز کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ان ٹیسٹ کا پیٹرن کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، یعنی کون کون سے مٹیریل اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ مٹیریل ملتے کہاں سے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے کہ ہر پروگرام کی فیس کتنی ہوتی ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سب ایک ایک کر کے کلیئر بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کہ بیوٹن میں مفت کیسے پڑھا جا سکتا ہے اگر ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ میں فری پڑھ لوں، بیوٹنز میں فیس ادا نہ کروں، یعنی یہاں پہ اسکالرشپس کی اپرچونٹی بھی بہت زیادہ ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ کے اسکالرشپس مل سکتے ہیں، تو وہ بھی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے سب کچھ۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھ لے، اور ہمارا چینل اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ایڈمیشن وغیرہ کے، تو وہ سارے اسی چینل پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو کوالٹی اینڈ ایکسلنس پہ آتے ہیں۔ بیوٹنز جو اتنی تیزی سے رینکنگ اس کی بڑھ رہی ہے، یہ حالانکہ 2002 میں بنی ہے، باقی یونیورسٹی سے یہ بہت بعد میں بنی ہے، لیکن یہ رینکنگ میں اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہی ہے جو نہ کہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس۔ تو بیوٹنز جو ہے یہ بہت ہی زبردست یونیورسٹی ہے، اس کے ریسرچ لیبز اگر آپ لوگ دیکھ لیں، اس کی کوالیفائڈ فیکلٹی اگر آپ لوگ دیکھ لیں، یعنی سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب میں باہر ملکوں سے پی ایچ ڈی کر کے ان کی فیکلٹی کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ہر چیز پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کی کوئی سرکاری یونیورسٹیوں کی طرح نہیں ہے جو بس صرف ڈیوٹی کرنے کے لیے آ جاتے چائے پی کے واپس چلے جاتے، اس طرح کی نہیں ہے جس طرح بلوچستان یونیورسٹی اور ایس پی کے ہوتی ہے۔ یہ بالکل چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، یہاں پہ ہر چیز بالکل مینجمنٹ وغیرہ صحیح ہوتے ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کس طرح بالکل جو پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں جس طرح بیکن آف سکولز وغیرہ، اسی طرح یہ مینج ہوتی ہے یہ یونیورسٹی۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح کا ماحول ہے بیوٹنز کا، اور کس طرح کے لیبس ہے، کیا کیا ہوتا ہے پورے سال یونیورسٹی میں، کس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، کس طرح کے سپورٹس گالا ہوتے ہیں، کس طرح کے اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں، کس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، لٹریری فیسٹیولز ہوتے ہیں، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ایڈمیشن لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔
اسٹوڈنٹس جو لوگ بی ایس پروگرامز کے لیے بیوٹنز میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو ان کے لیے یہ جو پروگرامز ہیں جو سامنے لکھے ہوئے جن میں انجینئرنگ پروگرام، مینجمنٹ، آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ سارے لکھے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے. تو جو بھی جن میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں. بی ایس میں جو ہے نا جو انجینئرنگ پروگرامز ہے اس میں بی ایس سول انجینئرنگ، بی ایس پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ، بی ایس میکینیکل انجینئرنگ، بی ایس جیولوجیکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ، مائننگ انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ساتھ میں جو مینجمنٹ، آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے جو پروگرامز ہیں ان میں بی ایس اکنامکس، بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن، بی ایس میس کمیونیکیشن، بی ایس بزنس ایڈمنسٹریشن، بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز آئی آر، انگلش، ایجوکیشن، سوشیولوجی، فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن، فائن آرٹس، سائیکالوجی اور آرکیٹیکچر کا جو ہے وہ یہ سارے پروگرام جو ہے 5 ایئرس کے ہے. جس طرح اس کے ساتھ ساتھ ایل ایل بی بھی ہے وہ بھی 5 ایئرس کا ہے. اور اس کے نیچے جا کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو پروگرامز ہیں ان میں سے بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی، بی ایس کمپیوٹر سائنس سی ایس، بی ایس میتھمیٹکس، بی ایس کیمسٹری، بی ایس فزکس، بی ایس بایو ٹیکنالوجی، بی ایس مائکرو بایولوجی، بی ایس انوائرمنٹل سائنسز. جو ان میں سے جو جس بھی پروگرام کا خواہش مند ہے ان کے یہ سارے بی ایس جو پروگرامز ہیں یہ سارے آپ کو نیچے ان کے کرائٹیریاز دیے گئے ہیں جن میں آپ کو فی اسٹرکچر سب کچھ مہیا کی گئی ہے لاسٹ پیجز پہ. تو اسٹوڈنٹس ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایلیجبلٹی کرائٹیریا. آپ لوگوں میں سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اس پروگرام کے لیے ایلیجبل ہیں یا نہیں ہے. اکثر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ میں نے پری میڈیکل کیا ہے، میں سول انجینئرنگ میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر میں نے پری انجینئرنگ کیا ہوا ہے، میں فارمیسی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اس طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں تو ابھی میں ایک ایک کر کے سب بتاؤں گا. آپ لوگ غور سے سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو اور اپلائی کرتے وقت آپ لوگوں کے پیسے بھی ضائع نہ ہو اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور پھر آپ لوگ ذلیل بھی نہ ہو. مطلب ہر ایک کے پیچھے کہ اس سے پوچھ لو اس سے پوچھ لو، پھر لوگ رپلائی بھی نہیں دیتے آپ لوگوں کو. تو یہ جتنے بھی اوپر انجینئرنگ کے پروگرامز مینشن ہیں ان کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیں. ان کی ایلیجبلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایٹ لیسٹ 60% مارکس کے ساتھ، یا جو ڈی اے کا ڈپلومہ ہے اس میں بھی 60% مارکس ہونے چاہیے اگر کوئی اس کی بیس پہ اپلائی کر رہا ہے. دوسرا، اگر آپ لوگ آرکیٹیکچر 5 ایئر پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی پری انجینئرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں سر، اور اس کو 50% مارکس کی ضرورت ہے ایف ایس سی میں. اور اسی طرح وہ بھی اگر ڈپلومے کے بیس پہ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو بھی 60% مارکس کی ضرورت ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو آرکیٹیکچر اور یہ فیشن ڈیزائننگ والے ہیں ان سے ایک ایکسٹرا ڈرائنگ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. این ٹی ایس کے علاوہ ایک اور ایکسٹرا ڈرائنگ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد جو فیشن ڈیزائننگ ہے اس کا وہ میٹر نہیں کرتا اس نے ایف ایس سی انجینئرنگ میں کی ہے یا پری میڈیکل میں کی ہے، بس ایٹ لیسٹ اس کے 45% مارکس ہونے چاہیے اور وہ ڈرائنگ ٹیسٹ دے دیں. اسٹوڈنٹس تو اسی طرح فیکلٹی آف بیسک سائنسز والے جو ہے ان کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہے. فار ایگزامپل بی ایس میتھمیٹکس والوں کے لیے کہ ان کی ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ ہونی چاہیے، یا اگر کسی نے پری میڈیکل کیا ہو تو اس کے ساتھ ایڈیشنل میتھ ہونا چاہیے، ایڈیشنل میتھ کے پیپر ہونا چاہیے. اور اسی طرح بی ایس فزکس کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ پری انجینئرنگ یا پھر آئی سی ایس یعنی فزکس اور میتھمیٹکس ہونے چاہیے، اور ان کے ساتھ 45% مارک جو ہے وہ لازمی ہے ایف ایس سی میں. اسی طرح بی ایس کیمسٹری جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کے ایف ایس سی جو ہے وہ پری میڈیکل میں ہے یا پھر انجینئرنگ میں ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میں کیمسٹری پڑھی ہو اور آپ کے ایف ایس سی میں کم سے کم 45% مارکس ہونے چاہیے.
تو بیسک سائنسز میں یہ 3 فیکلٹیز آتی ہے اور ان کی کرائٹیریا یہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اسی طرح فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے آپ کے ایف ایس سی میں پری میڈیکل یا پھر آئی سی ایس کا ہونا لازمی ہے، یعنی میتھمیٹکس فزکس اور فزکس کا ہونا لازمی ہے، اور آپ کے ایف ایس سی میں 60% مارکس ہونے چاہیے، یا اگر آپ پھر ڈی اے ای کے بیس پہ ڈپلومہ کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر بی ایس الیکٹرانک انجینئرنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی پری انجینئرنگ کا ہونا لازمی ہے ایف ایس سی میں، اور ان میں بھی 60% مارکس لازمی ہے۔ انجینئرنگ کے تقریباً تمام جو ہے وہ ڈگریز میں 60% مارکس لازمی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈی اے ای کی جو بیس پہ آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی 60% مارکس جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح باقی جو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرائٹیریا میں، سب میں اسی طرح ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے کرائٹیریا دیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اسی طرح فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کا جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے 3 آپ لوگوں کو ڈپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں، بی ایس ماس کمیونیکیشن، بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز اور بی ایس انگلش کے، ان کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے ایف ایس سی میں 50% مارکس ہونے چاہیے، اور ٹیسٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ NTS ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اور باقی یہ بی ایس ایجوکیشن، بی ایس سوشیولوجی اور بی ایس سائیکالوجی، یہ سارے 4 ایئر پروگرامز ہیں۔ ان کا بھی ایلیجبلٹی کرائٹیریا تھوڑا ان سے کم ہے کہ ایف ایس سی میں 45% مارکس جو ہے وہ لازمی ہے یہ کرائٹیریا پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح بی ایس فائن آرٹس کی جو ڈگری ہے یا پروگرام ہے، ان کا یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا آپ بے شک پری انجینئرنگ کیا ہو یا پری میڈیکل کیا ہو آپ کر سکتے ہو، تو 45% آپ کے مارکس ہونے چاہیے۔ فائن آرٹس کا بھی اسی طرح ہے جس طرح آرکیٹیکچر کا اور فیشن ڈیزائننگ کا تھا، تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک ایکسٹرا ڈرائنگ ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے۔ ان سب ڈپارٹمنٹس کا یہ ہے سوشل سائنسز کا کہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل کی ہے، پری انجینئرنگ کی ہے یا بے شک آئی سی ایس کیا ہو، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ یہ مارکس جو یہ کرائٹیریا یہ پورا کر سکتے ہو تو بس آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجبل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ایلیجبلٹی کرائٹیریا آف فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز یہ ہے کہ یہاں پہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، بی بی اے یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، بی ایس اکنامکس ہے اور بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ تینوں ڈپارٹمنٹس جو ہے یہ بالکل ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل کیا ہے یا پری انجینئرنگ کیا ہے یا آئی سی ایس کیا ہے، آپ نے جو بھی ڈگری کی ہے ایف ایس سی میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجبل ہے۔ بس بات صرف یہ ہے کہ بی بی اے کے لیے آپ کو ایف ایس سی میں 50% مارکس چاہیے، بی ایس اکنامکس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ یا ایف ایس سی میں جو ہے وہ 50% مارکس چاہیے، اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کو ایڈمیشن کے لیے 50% ہی مارکس چاہیے۔ یعنی ان تینوں کے لیے یہ بات میں ایک بار پھر سے بول رہا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پری انجینئرنگ کی ہے یا پری میڈیکل کیا ہے یا ایف اے کیا ہے، جو بھی کیا ہے آپ لوگ ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجبل ہو۔ آپ لوگ یہ ٹینشن نہ لو کہ میں نے پری میڈیکل کیا ہے میں اکنامکس پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں، میں نے پری انجینئرنگ کیا ہے میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں کہ نہیں، آپ ایلیجبل ہو ان تینوں کے لیے، آپ نے ایف ایس سی جس چیز میں بھی کی ہو۔ فیکلٹی آف لائف سائنسز کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فیکلٹی میں جو ہے وہ 3 ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، بی ایس بایو ٹیکنالوجی، بی ایس مائکرو بایولوجی اور بی ایس انوائرمنٹل سائنسز۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ بایو ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ
چاہے آپ نے پری میڈیکل کیا ہو یا پری انجینئرنگ کیا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایڈمیشن نہیں لے سکتا۔ یہ دو صرف ایڈمیشن لے سکتے جنہوں نے ایف ایس سی میں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کی ہو اور انہوں نے ایف ایس سی میں 45% مارکس حاصل کیے ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایلیجیبل ہے بایو ٹیک میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرے نمبر پہ بی ایس مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ایف ایس سی میں پری میڈیکل کی ضرورت ہے اور اسی طرح 45% مارکس جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح بی ایس انوائرمنٹل سائنسز جو ہے اس میں بھی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر آپ نے ڈی اے ای کا ڈپلومہ کیا ہے تو اس کے بیس پہ بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں۔ اسٹوڈنٹس لا ڈپارٹمنٹ کی جو ایلیجیبلٹی ہے، سب سے پہلے آپ لوگ میری بات غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایف ایس سی میں 50% مارکس ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوٹن میں آپ لا ڈپارٹمنٹ میں دو طریقوں سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یا آپ کے پاس لیٹ کا ٹیسٹ کا سکور ہونا چاہیے جو ایچ ای سی لیٹ ٹیسٹ لیتی ہے، وہ سکور آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی وہ لیٹ پاس ہونا چاہیے۔ یا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بیوٹنس کا مطلب پھر جب آپ بیوٹنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لیٹ ٹیسٹ نہیں دیا، میں نے بیوٹنس کا اپنا جو لیٹ ٹیسٹ ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے لیٹ ٹیسٹ کا سکور موجود ہے اور اس میں اچھا سکور ہے تو پھر بیوٹن کا ٹیسٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیٹ ٹیسٹ دینے کی۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے بھی لیٹ ٹیسٹ دیا ہوا ہے، آپ دوبارہ سے بیوٹنس کا ٹیسٹ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بیوٹن کے لیٹ ٹیسٹ کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک لیٹ ٹیسٹ نہیں دیا ہے، کہ ہم لوگ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں اگر جس نے پری میڈیکل کیا ہو، پری انجینئرنگ کیا ہو، ایف اے کیا ہو، سب ایلیجیبل ہے 50% مارکس کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ ٹیسٹ اگر آپ نے پہلے دیا ہو تو وہ بھی ایلیجیبل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیا تو پھر آپ لوگ بیوٹنس کے لیٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کریے۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تو جون کے تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے، ابھی بھی لیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، تو آپ لوگ ابھی ٹرائی کر لیں۔ بیوٹنس کے ایڈمیشن جو ہے وہ اگست کے اینڈ تک اناؤنس ہو جاتے ہیں، تو ایک دو بار آپ لوگوں کے پاس چانس ہے، آپ لوگ ٹرائی کر لیں لیٹ ٹیسٹ۔ آپ لوگوں کا اچھا سکور بھی آ جائے گا اور آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو لا والے یہ معلومات جو ہے وہ نوٹ فرمائے، پھر آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دوسرے پروونسز سے میسیجز کرتے ہیں کہ سر سندھ کے لیے کتنی سیٹیں، پنجاب کے لیے کتنی سیٹیں ہیں، فاٹا کے لیے کتنی سیٹیں، یا کے پی کے لیے کتنے سیٹیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ بیوٹنز میں صرف 10% جو سیٹس ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے لیے الوکیٹڈ ہیں۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ڈیوائڈ ہے کہ بیوٹنز کے اکثر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 50 سیٹس ہوتی ہے، لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ 100 سیٹس ہوتی ہے۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں 50 سیٹس ہوتی ہے تو ان ڈپارٹمنٹس میں دوسرے پروونسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 5 سیٹیں ہوں گی، اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے 90% سیٹس ہوں گے۔ یعنی اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں 50 سیٹیں ہوں گی تو ان میں 45 سیٹیں جو ہے وہ بلوچستان والوں کے لیے ہوں گی، اور 5 سیٹیں جو ہے وہ پورے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے ہوں گی۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل سول انجینئرنگ میں جو ہے وہ 100 سیٹیں ہوں گی، تو اس میں 10 سیٹیں جو ہے وہ پورے پاکستان کے پروونسز کے لیے ہوں گی، اور 90 سیٹیں جو ہے وہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گی۔ اور پھر ڈسٹرکٹ کا جو کوٹا ہے وہ کوئی ڈسٹرکٹ کوٹا نہیں ہوتا بلوچستان والوں کے لیے، اوپن میرٹ ہوتا ہے، یعنی پورے بلوچستان سے جو بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوا ان 50 یا 100 سیٹس میں سے وہ اوپن میرٹ پہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نیشنل میرٹ جو ہوتا ہے، یعنی جو پورے پاکستان سے جو 10 یا 5 سیٹیں ہیں وہ ہوتی ہے، وہ بھی اوپن ہوتی ہے، چاہے 5 کے 5 پنجاب سے سلیکٹ ہو جائے، 5 کے 5 کے پی سے سلیکٹ ہو جائے، 5 کے 5 سندھ سے سلیکٹ ہو جائے، یا کہیں سے بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ 2 کے پی سے ہوں گے، 3 پنجاب سے، 1 سندھ سے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اوپن میرٹ ہوتا ہے، جو بھی سیٹ لے گیا یا جو بھی سلیکٹ ہو گیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا۔ تو اکثر ڈپارٹمنٹ میں یہ
کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کتنی سیٹس آتی ہے. ابھی پچھلے سال کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو سول انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی, انٹرنیشنل ریلیشن, انگلش, لا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو تھی وہ 100 سیٹیں تھیں. باقی ڈپارٹمنٹ میں جو تھی وہ 50 سیٹیں آئی تھیں. تو جن ڈپارٹمنٹس میں 100 سیٹیں ہوں گی ان میں نیشنل میرٹ کے لیے 10 سیٹس ہوں گے. جن میں 50 سیٹس ہوں گے ان میں نیشنل میرٹ کے لیے 5 سیٹس اویلیبل ہوں گی دوسرے پروونسز کے لیے. بیوٹمز ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ بیوٹمز کے ایڈمیشنز جو ہے وہ اگست میں اناؤنس ہوتے ہیں اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً اکتوبر میں کنڈکٹ ہوتا ہے. اب بیوٹمز میں 2 قسم کے ٹیسٹ پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. یا اگر آپ کے پاس نیٹ کا ٹیسٹ ہو, NAT کا ٹیسٹ ہو پہلے سے اور آپ اپلیکیشن کے وقت اس کو سبمٹ کر دیں تو پھر بیوٹمز کا ٹیسٹ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ کے پاس نیٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر آپ بیوٹمز کا اپنا NTS ٹیسٹ دے کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اب نیٹ ٹیسٹ کیا ہے؟ نیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ہر مہینے کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کا ویب سائٹ بتایا ہے, یہاں پہ جا کے آپ لوگ وہ دے سکتے ہیں نیٹ کا ٹیسٹ. وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے بیوٹمز کے ٹیسٹ سے. تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ نیٹ ٹیسٹ دے دیں کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے بیوٹمز کے ایڈمیشنز تک یعنی اگست تک. تو آپ لوگ نیٹ ٹیسٹ ٹرائی کرے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا اچھا سکور آئے. اگر ایک مہینے نہ آئے تو دوسرے مہینے اچھا سکور آئے. بیوٹمز کے ایڈمیشن آنے تک آپ لوگ 2-3 بار ٹرائی کر لیں نیٹ ٹیسٹ, تو وہ تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کا پریکٹس بھی ہو جائے گا. اس کی فیس بھی تقریباً 700-800 روپے ہوتی ہے. تو آپ لوگ نیٹ ٹیسٹ ٹرائی کر لیں. اگر آپ لوگوں کا اچھا سکور آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں آتا تو پھر آپ لوگ بیوٹمز کا اپنا ٹیسٹ بھی دیں. تو اگر آپ لوگ نیٹ بھی دیتے ہیں اور پھر بیوٹمز کا اپنا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن ہے نیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لا والوں کے لیے نہیں ہے. لا والوں کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ لیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے یہ لا کے بغیر جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کے لیے. اسی طرح ٹیسٹ پیٹرن جو ہے, ٹیسٹ پیٹرن کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کن کن چیزوں پہ مشتمل ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ جہاں سے FSC کر کے آئے ہیں آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے انہی چیزوں پہ مشتمل ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے اکثر کوشچن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ سر میں نے BS انگلش کے لیے اپلائی کیا ہے یا میں نے سول انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے, میرا ٹیسٹ کس طرح آئے گا. اس طرح کی بات بالکل یہ غلط ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے بیس پہ نہیں آتا کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے. ٹیسٹ اس طرح آتا ہے کہ آپ نے FSC میں کیا پڑھا ہے. آپ لوگوں کا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ سر میں نے FA کیا ہے یا میں نے ICS کیا ہے یا میں نے FSC پری میڈیکل کیا ہے, میرا ٹیسٹ کس طرح آئے گا. کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے FSC کو دیکھ کر تیار کیا جاتا ہے. تو FA والوں کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے جنہوں نے FA کیا ہے, ICS کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے, پری میڈیکل والوں کے لیے الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹیسٹ تیار کیا جاتا ہے, نہ کہ پروگرام کو دیکھ کر. تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو آگے جا کے دوسرے سلائڈ سے بتاؤں گا کہ کس کس طرح کے ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. یعنی پری میڈیکل والوں کے لیے الگ ٹیسٹ ہوگا, جو مرضی اس نے پروگرام میں اپلائی کیا اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, چاہے اس نے جس پروگرام میں بھی BS انگلش ہو, سائیکالوجی ہو, سول انجینئرنگ ہو, جس میں بھی اس نے اپلائی کیا اور ٹیسٹ اس کا ایک ہی ہوگا. لیکن پری میڈیکل والوں کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے, پری انجینئرنگ والوں کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, FA والوں کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ICS والوں کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اب پری انجینئرنگ والوں کے لیے جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ کا بھی اور بیوٹمز کا جو NTS ٹیسٹ ہے وہ بھی, کہ ان کو 20 نمبر کا جو ہے ٹوٹل 90 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 20 مارکس جو ہے وہ انگلش کے کوسچنز آئیں گے, ان کو 20 مارکس کے انالیٹیکل آئیں گے, 20 مارکس کے کوانٹیٹیو آئیں گے, اور 30 نمبر کے جو ہے وہ ان کے سبجیکٹ سے آئیں گے. یعنی وہ سبجیکٹس جو انہوں نے FSC میں پڑھے ہو, جس طرح میں نے پچھلے سلائڈز میں بتایا کہ آپ کے FSC کو دے کے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے. تو یہ 30 نمبر جو ہے یہ ان سبجیکٹ سے اٹھاتے ہیں جو آپ لوگوں نے FSC میں پڑھے ہیں. تو یہ جو کوانٹیٹیو اور انالیٹیکل ہے یہ تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے, پاکستان کے ہر ٹیسٹ میں آج کل انکلوڈ ہوتے ہیں. اور 20 نمبر جو ہے وہ انگلش سے آئیں گے. تو
تو انگلش میں جو ہے وہ 5 نمبر کے سینٹنس کمپلیشن آتے ہیں، 3 نمبر کے انالوجی آتے ہیں اور 4 نمبر کے انٹونیمز آتے ہیں، 5 نمبر کے کمپرینشنز آتے ہیں اور 3 نمبر کے جو ہے وہ سینونمز آتے ہیں۔ اسی طرح انالیٹیکل میں جو ہوتے ہیں وہ 12 نمبر کے سیناریو بیسڈ کوسچنز آتے ہیں اور 8 نمبر کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بیسڈ کوسچنز آتے ہیں۔ اسی طرح کوانٹیٹیو میں جو ہوتے ہیں 20 نمبر کے، اس میں 13 نمبر کے ارتھمیٹکس آتے ہیں، 4 نمبر کے الجبرا آتے ہیں اور 3 نمبر کے جو ہے وہ جیومیٹری کے کوسچنز آتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں پری انجینئرنگ والوں کے لیے، تو فزکس، کیمسٹری اور میتھ سے 10 نمبر کے کوسچنز آئیں گے جو آپ لوگوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہوں۔ اسی طرح پری میڈیکل والے جو ہے چاہے اس نے جس بھی پروگرام میں اپلائی کیا ہو، ان کا ٹیسٹ اس طرح آئے گا کہ ان کا 90 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کے 20 نمبر کے انگلش کے کوسچنز ہوں گے اور 20 نمبر کے انالیٹیکل، 20 نمبر کے کوانٹیٹیو اور جو 30 نمبر کے ان کے سبجیکٹ کے ٹیسٹ ہوں گے، یعنی فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے۔ تو ان کا ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے پری میڈیکل والوں کا۔ ایف اے والوں کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوگا، یعنی ایف اے والوں کا جو ٹیسٹ آئے گا بیوٹنس کے انٹری ٹیسٹ میں، وہ بھی اسی طرح ہوگا، لیکن اس میں چینجز یہ آئیں گے کہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں، یعنی اسلامیات، ایتھکس، پاکستان اسٹڈی اور جنرل نالج، ان میں سے 10 کوسچن آئیں گے۔ باقی انگلش کا پورشن سیم ہوگا جس طرح پری میڈیکل والوں کا اور پری انجینئرنگ والوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح انالیٹیکل کا بھی سیناریو بیسڈ اور اسٹیٹمنٹ بیسڈ اسی طرح کے کوسچنز آئیں گے اور کوانٹیٹیو بھی سیم ہوگا ان کا۔ اسی طرح آئی سی ایس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف ایس سی میں آئی سی ایس پڑھا ہو، ان کا بھی 20 نمبر کا جو ہے وہ انگلش آئے گا اور 20 نمبر کا انالیٹیکل، 20 نمبر کا کوانٹیٹیو اور 30 نمبر کا ان کے سبجیکٹ ٹیسٹ جو یہاں پہ مینشن ہے، یعنی فزکس، کمپیوٹر، اور یہ ان کے سبجیکٹ کے نام میتھمیٹکس، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، پروگرامنگ اسکل، فنڈامنٹلز آف ڈیٹا بیس، یہ والے کوسچنز آئیں گے ان کے۔ ٹوٹل ایم سی کیو جو ہے وہ 90 ہوتے ہیں سب کے۔ تو باقی ٹیسٹ سب کا سیم ہوتا ہے، صرف یہ جو ان کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، سبجیکٹیو کوسچنز، وہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنرل سائنس والوں کے لیے، اصل میں جنرل سائنس جو ہے وہ ایف ایس سی میں ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ایف ایس سی کا ایگزام جو دیتے ہیں اس میں یہ سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریگولر یونیورسٹی کا اسٹڈی جو وہ شروع کرتے ہیں۔ وہ اگر ایڈمیشن لینا چاہے تو ان کا ٹیسٹ اس طرح ہوگا کہ ان کا بھی 20 نمبر کا انگلش آتا ہے، 20 کا انالیٹیکل آتا ہے اور 20 نمبر کا کوانٹیٹیو آتا ہے اور 30 نمبر کا ان کے سبجیکٹ سے آتا ہے، یعنی میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس، جو انہوں نے پرائیویٹ سبجیکٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایف ایس سی کے پرائیویٹ ایگزام میں۔ تو وہاں سے ان کا ٹیسٹ آئے گا اور باقی تو ٹیسٹ سیم ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایکام کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح باقیوں میں بتایا گیا ہے، انگلش کا جو ہے نا ان میں سے 20% جو ہے نا وہ انگلش کا کاؤنٹ ہوگا، اور اسی طرح 20% جو انالائٹیکل کا اور 20 کوانٹیٹیو، اور 30 نمبر جو ہے نا وہ ان کے پرسنل سبجیکٹ سے آئیں گے، مطلب جس طرح ایکام میں پڑھاتے ہیں اکاؤنٹنگ، کامرس اور اکنامکس۔ تو ٹوٹل 90 مارکس کا وہ پیپر ہے، ان میں سے جو باقی میں نے بتایا 20 اور ساتھ میں 30 کر کے سبجیکٹس کے مارکس ہیں۔ اور اسی طرح جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی میں آرٹس اینڈ ہیومینٹیز رکھا تھا، تو ان کے لیے ٹیسٹ کا پیٹرن کچھ یوں ہوگا کہ انگلش کے ان کے 20 ایم سی کیوز آئیں گے اور انالیٹیکل کے 15 ایم سی کیوز آئیں گے اور کوانٹ کے بھی 15 ایم سی کیوز آئیں گے اسی طرح، لیکن ان کے جو سبجیکٹس ہے آرٹ اینڈ ہیومینٹیز، ان سے ان کے 50 ایم سی کیوز آئیں گے، جس طرح کہ اسلامیات، ایتھکس، پاکستان اسٹڈی، جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس، ان سے جو ہے ان کے 50 نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ تو ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی ٹیسٹ سے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ وہ عموماً عام اسٹوڈنٹس نہیں دیتے، یہ وہ سبجیکٹس ہے جو پرائیویٹ رکھتے ہیں ایف ایس سی میں، جو اسٹوڈنٹس پرائیویٹ
ایگزامز دیتے ہیں اور وہ یہ والے سبجیکٹس رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ بکس کی بات کریں بیوٹنس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یا نیٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، تو دونوں کے لیے ایک ہی ٹائپ کی بکس استعمال ہوتی ہے۔ وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایف ایس سی کس چیز میں کی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے بک نظر آ رہی ہے، نیٹ آئی ای اے پری انجینئرنگ والوں کے لیے۔ جن اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ پڑھی ہے تو ان کا ٹیسٹ جو ہے ایف ایس سی میں وہ یہاں سے آئے گی، تو وہ یہ بک لے لے، یہ بک پرچیز کرے۔ میں ٹرائی کروں گا، اگر میرے پاس پڑی ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ نیٹ آئی ای یہ ڈوگرس کی بک ہے، تو یہ بک آپ لوگ لے لیں۔ اسی طرح جن اسٹوڈنٹ نے پری میڈیکل پڑھی ہے ایف ایس سی میں، تو وہ یہ نیٹ آئی ایم کی بک لے لیں، ڈوگرس کی، ڈوگرس کمپنی ہے، تو وہ یہ بک لے لیں۔ ان کا ٹیسٹ یہاں سے آئے گا، بالکل جو ٹیسٹ جہاں سے آتا ہے، یعنی ٹیسٹ کے سارے ایلیمنٹس اس میں موجود ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو بھی، انالیٹیکل بھی، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے پری میڈیکل پڑھا ہے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی ایم، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کتاب سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو آپ لوگ کوئی دوسرا بک جو ہے وہ پرچیز نہ کرے، اسی بک سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا، تو یہ بک بہتر ہے سب سے۔ اسی طرح جن اسٹوڈنٹ نے ایف ایس سی میں یعنی آئی سی ایس کیا ہے، تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی سی ایس اس بک سے آئے گا۔ یہ بھی ڈوگرس کی اچھی ہے، تو بازار سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں پھر بھی اگر میرے پاس پڑی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور لازمی بات آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ جو ایف ایس سی میں آپ لوگوں نے، جنہوں نے آئی سی ایس پڑھی ہے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہو، وہ یہ بک لے لے۔ اسی طرح ایف اے والے جو ہے وہ نیٹ آئی اے یعنی آرٹس، وہ یہ والی بک لے لے، نیٹ آئی اے، چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہو، بس تیاری اس بک سے کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیٹ آئی اے سے آئے گا۔ یہ ایف اے والوں کا ہے، میں نے اوپر مینشن بھی کیا ہے ان کا۔ اسی طرح یہ باقی ایک دو بکس اور بھی ہے، وہ میں نے مینشن کیے سب۔ اسی طرح یہ فیس اسٹرکچر ہر ڈپارٹمنٹ کا یہاں پہ مینشن ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ 77,700 ہے، اور جو دوسرے سیمسٹر سے آنورڈ ہے وہ 48,000 سم تھنگ۔ اسی طرح ان ڈپارٹمنٹس کی فیس جو ہے وہ 64,000 ہے، اور پہلے سیمسٹر کی، اور دوسرے سیمسٹر کی جو ہے وہ 39,410 روپے دوسرے سیمسٹر سے۔ تو یہ فیس کی معلومات ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اسکالرشپس کی بات کریں تو بیوٹن میں بہت سارے اسکالرشپس ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے کچھ ہی اسکالرشپس جو مین اسکالرشپس ہے وہ میں نے مینشن کی ہے، جو بہت زیادہ تعداد میں ملتی ہے بیوٹنز میں۔ تو ان میں آتی ہے میرٹ اسکالرشپس۔ میرٹ اسکالرشپ یہ ہے کہ اگر کلاس میں فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، تو ہر 10 اسٹوڈنٹس پہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ معاف ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل 50 اسٹوڈنٹ میں اگر فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آتا ہے، تو جو پہلے 5 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پہلے نمبروں میں آتے ہیں 5 نمبروں پہ، تو نیکسٹ سیمسٹر سے ان کی فیس پھر معاف ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے سیمسٹر میں، دوسرے سیمسٹر میں جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں، نیکسٹ سیمسٹر میں ان کی فیس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو فی ویورز ہے وہ وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، ان کی فیس معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کنشپ سبلنگ وغیرہ، اگر بہن بھائی یا دو بھائی یا دو بہنیں پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک کی فیس جو ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ورک اینڈ اسٹڈی ہے، اگر آپ کسی پروفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا ہی کام ہوتا ہے، ٹیچر کے لیے فوٹو کاپی وغیرہ کرواتے ہو، تو یہ اسکالرشپس بھی آتی ہے، تو آپ کی فیس پھر جو ہے وہ پوری معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ڈونر اسکالرشپ بھی سال میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے، اور بیف اسکالرشپ بھی آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، جس کی جی پی اے 3 سے اوپر ہو اور کلاس کے ٹاپ 15 اسٹوڈنٹس میں ہو، تو ان کو سال کے تقریباً 60,000 روپے ملتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اسکالرشپس ہوتے ہیں، احساس اسکالرشپ، کور کمانڈر اسکالرشپ، بہت سارے اسکالرشپس ہیں۔ اب میں سارے یہاں پہ مینشن نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر سال ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ او جی ڈی سی ایل اسکالرشپ ہوتا ہے، تو وہ ہر سال الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ میں نے پچھلے سال کے 5 اسکالرشپ مینشن کیے، جو بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ملے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ تھوڑا بھی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی فیس پوری کی پوری معاف ہو جاتی ہے۔ پہلے سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ آپ لوگوں کو
پوری پے کرنی ہوتی ہے، وہ انسٹالمنٹ پہ بھی آپ لوگ پے کر سکتے ہیں پہلے سیمسٹر کی، اس میں کوئی اسکالرشپ وغیرہ نہیں مل سکتی۔ دوسرے سیمسٹر سے پھر آپ لوگ فیس کنسیشن جو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا والد وغیرہ فوت ہوئے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے سیمسٹر سے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی فیس معاف ہو جائے گی۔ پھر بہت سارے اسکالرشپ ہے دوسرے سیمسٹر سے۔